صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات. سامعین گرامی قدر، قرآن اور اہل بیت کے موضوع پہ آج ہماری یہ تیسری گفتگو ہے، اور سرنامہ گفتگو پیغمبر اکرم کی ایک نہایت مشہور، معروف اور متواتر حدیث ہے، جو حدیث ثقلین کے نام سے جانی جاتی ہے. اور چونکہ عشرے کی مجالس 12-13 مجالس ہوتی ہیں، ہم ابھی تمہیدی مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور ان 12 یا 13 مجالس میں ہمیں اس حدیث، اس کی سند، اس کا تواتر، اور پھر اس کے بعد اس کا مفاد، مفہوم، یہ تمہیدی مرحلہ ہے. پھر اس کے بعد بہرحال قرآن کے حوالے سے بات ہوگی، اور جب قرآن کے حوالے سے بات ہوگی تو علوم قرآنی، پیغام قرآنی، تعلیمات قرآنی جو ہے وہ بیان ہوں گی. اور جب قرآن کے حوالے سے یہ گفتگو ہو چکے گی، قرآن صامت کے حوالے سے، تو پھر قرآن ناطق کے حوالے سے بات ہوگی. اہل بیت اور یہ ایام بنیادی طور پر قرآن ناطق کے تذکرے کے لیے ہیں. ماہ مبارک ہوتا ہے تو ہم ہر روز درس تفسیر کہتے ہیں، ہر روز درس قرآن کہتے ہیں، چونکہ وہ رمضان کے، وہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، وہاں پہ تلاوت قرآن ہوتی ہے اور درس تفسیر قرآن ہوتا ہے. لیکن محرم اور سفر میں یہ ایام قرآن ناطق کی شہادت کے ایام ہیں. لہٰذا گفتگو زیادہ تر اہل بیت کے حوالے سے، جو قرآن ناطق ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ
ان کی تعلیمات، ان کے ارشادات، ان کا پیغام، ان کی سیرت اور اس کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں، یہ ساری اس کے ضمن و ذیل میں آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بھرپور موضوع ہے اور اس میں ہمیں بہت کچھ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے، اور امید ہے کہ آپ کی توجہات اسی طرح سے مبذول رہیں گی اور یہ گفتگو کا سلسلہ قدم بقدم آگے بڑھتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے بآواز بلند۔ حدیث ثقلین کے حوالے سے چونکہ یہ آج تیسری گفتگو ہے، اور جو حضرات پہلے 2 دن تشریف لائے ہیں یقیناً وہ اب لوپ میں ہیں، اور انہی کے ساتھ ہم آگے چلیں گے، اور اب افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کہی ہوئی باتیں جو ہے ان کا دوبارہ تکرار کریں، ورنہ ہم دائرے میں گھومتے رہیں گے۔ تو یہ حدیث، جو لوگ علم حدیث سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہیں، وہ حدیث کے حوالے سے جو اصطلاحات ہیں علماء کی، وہ ان سے بھی تھوڑی بہت آشنائی رکھتے ہوں گے۔ جب کوئی حدیث بہت مشہور حدیث ہو اور وہ مختلف ذریعوں سے روایت ہوئی ہو کہ اسے جتنے بڑے راوی ہیں انہوں نے اس کو روایت کیا ہو ایک بڑی تعداد میں، اور پھر جتنے مشہور علماء محدثین ہیں انہوں نے اپنے حدیث کے مجموعوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہو اور اس کو روایت کیا ہو، تو اس حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں کہ یہ حدیث تواتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہے۔ اور جو حدیث متواتر ہو جائے، متواتر ثابت ہو جائے، پھر اس میں کسی کو کوئی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی، وہ حدیث پھر مسلم الثبوت تصور کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ حدیث متواتر ہے۔ یہ حدیث ثقلین ان احادیث میں سے ہے کہ جس کے اوپر فریقین کا اتفاق ہے، شیعہ اور سنی دونوں کے علماء نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ اسے کم از کم 34 مختلف ذریعوں سے روایت کیا گیا ہے، کم از کم 34 مختلف طرق ہیں، اس کے ذریعے ہیں، اس کے چینز آف نیریشنز ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے۔ اور پھر تقریباً حدیث کے جتنے بڑے مجموعے ان میں نقل ہوئی ہے، اور ان میں سے 2 ایسے ریفرنس ہیں، 2 ایسے ماخذ ہیں کہ جو صحاح 6 میں سے ہیں، ایک صحیح مسلم اور ایک جامع سنن ترمذی بھی صحاح 6 میں سے ہے، اور صحیح مسلم بھی صحاح 6 میں سے ہے، اور ان دونوں میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے، یہ حدیث نقل ہوئی ہے اور یہ حدیث روایت ہوئی ہے۔ اور اہل سنت کا اس امر پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی حدیث صحیح بخاری میں آئی ہو یا صحیح مسلم میں آئی ہو تو وہ حدیث صحیح حدیث شمار ہوتی ہے، اس پہ پھر کوئی جرح نہیں ہوتی، کوئی اس کے اوپر گرفت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ صحیحین میں آئی ہے۔ صحیحین یعنی 2 صحیح کتابیں، ایک صحیح بخاری اور ایک صحیح مسلم۔ یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے، پھر اس کے بعد یہ ترمذی میں بھی نقل ہوئی ہے، اور اسے اہل سنت کے ایک بہت بڑے امام اور ایک بہت بڑے محدث اور ایک بہت بڑے فقیہ اور ایک بہت بڑے عالم جن کا نام امام احمد بن حنبل ہے، انہوں نے اپنی مسند میں، جو مسند امام احمد بن حنبل کہلاتی ہے، اس میں بھی اس کو نقل کیا ہے اور اس کو روایت کیا ہے۔ لہذا بنیادی طور پر تو اس حدیث کے بارے میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہ تھی، لیکن عزیزان گرامی، یہ دنیا کا دستور ہے
کہ ہر اصل کی ایک نقل بنائی گئی ہے، اور خاص طور پہ اگر اس اصل کی کوئی مارکیٹ ہو اور اس کی کوئی اپریسیشن ہو اور وہ مقبول ہو اور وہ پسند کی جائے تو پھر اس اصل کی کاپی ضرور بنتی۔ کاپیوں کا بننا اصل میں اس اصل کی فضیلت ہوتی، اس اصل کی یعنی فضیلت ہے، اس کا سٹینڈرڈ ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ لوگ اس کی کاپی بنا رہے ہیں۔ یہی حدیث ثقلین جو حدیث متواتر ہے، اس کے مقابلے میں بھی ایک حدیث بنائی گئی، اور وہ حدیث جسے عام طور پہ بیان نہیں کیا جاتا۔ کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ کوئی عالم، کوئی واعظ، کوئی محدث، کوئی مفسر تقریر کرتے ہوئے، درس کہتے ہوئے کبھی وہ حدیث پڑھتا ہو، کبھی آپ کو سننے میں نہیں ملے گی۔ لیکن ادھر آپ نے حدیث ثقلین پڑھی اور کتاب اور اہل بیت کا ذکر کیا، اور ادھر آٹومیٹکلی وہ حدیث جو ہے پاپ اپ کرائے گی۔ ویسے اس حدیث کا نہ کوئی پڑھنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے، وہ وہیں پڑی ہوئی ہے، داخل دفتر ہے۔ لیکن ادھر آپ نے حدیث ثقلین پڑھی، ادھر وہ حدیث پاپ اپ کر جائے گی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان دونوں کے ساتھ اگر تم تمسک رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث جو ہے فوراً آپ کو ادھر سے سننے کو مل جائے گی۔ رات کو آپ کی مجلس اور صبح کو جو درس قرآن ہوگا وہاں مسجد سے، وہاں سے یہ حدیث جواب میں پڑھ کے سنا دی جائے گی کہ رات کو ذاکر صاحب مجلس میں یہ حدیث پڑھ رہے تھے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اور اصل حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ تو عزیزان گرامی، یہ کوئی ایک حدیث نہیں ہے جس کی کاپی بنی ہے، اتفاق سے جتنی حدیثیں فضائل محمد و آل محمد میں آئی ہیں، پہلے مرحلے میں ان میں تردید کی جاتی ہے، شک کیا جاتا ہے اور ان میں ڈاؤٹ پیدا کیے جاتے ہیں، اور اگر ماننا پڑ جائے تو اس کے مقابلے میں پھر ایک حدیث اور گھڑ لی جاتی ہے۔ پہلے مرحلے میں تو کہتے ہیں یہ حدیث سچی نہیں ہے، صحیح نہیں، اور اگر ماننی پڑ جائے کہ ہاں یہ حدیث پکی اور سچی ہے تو پھر اس کے مقابلے میں ایک حدیث اور بن جاتی ہے کہ جناب یہ حدیث ہے تو پھر یہ بھی حدیث ہے، اگر ہاں حضرت نے یہ فرمایا ہے تو ہاں حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ کسی فضیلت میں بھی اہل بیت منفرد نہ رہیں، اہل بیت اطہار کی کوئی خصوصیت جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ بھی بس دوسرے لوگوں کی طرح کے لوگ تھے، وہ بھی ایسے ہی تھے جیسے سارے تھے، اور سارے ایک ہی جیسے تھے، اور ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ فرق تو ہے آپ لوگوں نے خود ان میں پیدا کر دیا ہے، اور مولویوں نے اور ذاکروں نے اور شاعروں نے یہ فرق پیدا کر دیے ہیں، اور خواہ مخواہ شیعوں نے الگ سے یہ باتیں بیان کرنی، ورنہ وہ تو سب ایک جیسے تھے۔ بھائی سب ایک جیسے تھے، آپ کہتے ہیں کہ صحابہ سارے ایک جیسے تھے، ہم کہتے ہیں سارے نبی ایک جیسے نہیں تھے۔ آپ کہتے ہیں نا سارے اصحاب نبی ایک جیسے تھے، کیا آپ کے نبی سارے نبیوں جیسے نبی تھے کہ ان کے صحابہ سارے صحابہ ایک جیسے تھے؟ آپ کے نبی کیا سارے ان نبیوں جیسے تھے جو ان سے پہلے آئے ہیں؟ آپ اپنے نبی کو سید الانبیاء کہتے ہیں، آپ اپنے نبی کو سید الانبیاء والمرسلین کہتے ہیں، آپ اپنے نبی کی افضلیت کے قائل ہیں، اور قرآن خود کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ رسول ہیں اللہ کے، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت دی ہے۔
میں آپ سے کبھی مطالبہ نہیں کروں گا، نہ صلوات کا نہ نعرے کا، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں دھکا سٹارٹ مجمع کا قائل نہیں ہوں، تو میں آپ سے نہیں کہوں گا، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ کا جی چاہے، صلوات پڑھنے سے آپ کی اپنی نیکیاں بڑھتی ہیں، آپ کے اپنے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، لہذا جب جی چاہے دل کھول کے اور مل کے صلوات پڑھ لیا کریں، میں آپ سے مطالبہ نہیں کروں۔ تو عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ یہاں پہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ اولو العزم انبیاء 5 ہیں، اولو العزم انبیاء 5 ہیں۔ 1,24,000 نبی، مگر 1,24,000 نبیوں میں پھر 313 رسول ہیں، 313 رسول ہیں، اور رسول افضل ہوتا ہے نبی سے، رسول افضل ہوتا ہے نبی سے۔ اور پھر ان رسولوں کے اندر جو 313 ہیں، 5 ہیں کہ جو اولو العزم ہیں، وہ 5 اولو العزم بھی سارے کے سارے، وہ 5 بھی ایک جیسے نہیں ہیں، وہ 5 بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان 5 میں بھی جو آخری ہے وہ امام الانبیاء ہے، اور وہ امام المرسلین ہے، اور وہ خاتم الانبیاء والمرسلین۔ تو جب رسول ایک جیسے نہیں ہوتے تو پھر صحابہ کیسے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ پھر صحابہ اور اہل بیت ایک جیسے کیسے ہوتے ہیں؟ لہذا یہ حکومتوں نے اپنے کچھ افکار جو ہے اپنے سرکاری درباری مولویوں کے ذریعے سے، اپنے سرکاری میڈیا کے ذریعے سے کچھ چیزیں پھیلائی ہیں، اور وہ پھیلتے پھیلتے جو چیزیں میڈیا سے آتی ہیں اور جو حکومتیں رائج کرتی ہیں، وہ چیزیں رائج ہو جاتی ہیں۔ عام طور پہ ہم مثال دیتے ہیں کہ آپ یہی دیکھیے، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنی 60s میں 70s میں، اور اگر کوئی بزرگ اس سے بھی زیادہ عمر کے یہاں بیٹھے ہیں مجمع میں، تو وہ ان کو یاد ہوگا کہ بیک ہوم ہندوستان پاکستان میں یا اور ممالک میں یہ جو لوگ وہابی کہلاتے ہیں، آج کل انہوں نے اپنا نام زیادہ تر وہ سلفی مشہور کر رکھا ہے، سلفی ہوں یا وہابی ہوں، ان لوگوں کو ایک ٹانگے کی سواریاں کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ ایک ٹانگے کی سواریاں، یہ لوگ دیہاتوں میں شہروں میں کہیں خال خال ہی نظر آتے تھے، اکا دکا، اور ان کی کوئی چھوٹی موٹی مسجد کہیں شہر کے سبرب میں سائڈ پہ کوئی ایک نظر آتی تھی، اور یہ تعداد میں بہت کم ہوتے تھے۔ گزشتہ 50-60 سال میں سعودی پیٹرو ڈالر جو ہے، جب اس کی ریل پیل ہوئی، اور اب تو وہ شہزادے صاحب یہاں امریکہ میں انٹرویو بھی دے کے گئے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ اس ینگ مین کا انٹرویو سنا ہوگا، جس میں اس نے کنفیس کیا ہے کہ ہم نے امریکہ بہادر کی ریکویسٹ پہ یہ وہابیت کو پوری دنیا میں پھیلایا، اس پہ سرمایہ لگایا، اور اس کو پوری دنیا میں ہم نے سپورٹ کیا، اور اس کی ہم نے سرپرستی کی۔ ایک 50-60 سال کے اندر وہ جو ایک ٹانگے کی سواریاں تھیں، اور آپ کو کہیں ادھر ادھر نظر آتے تھے خال خال، اب ذرا پلٹ کے جائیے اور ہندوستان میں دیکھیے، پاکستان میں دیکھیے، بنگلہ دیش میں دیکھیے، سری لنکا میں دیکھیے، آپ یہاں ویسٹ میں دیکھیے، آپ سینٹرل ایشیا میں چلے جائیے، آپ افریقہ میں چلے جائیے، اس وقت وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں امت مسلمہ کے اندر، ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ اب ان کی تعداد اتنی کم نہیں رہ گئی، بریلوی تو بیچارے شرنک ہو کے اب اپنے وہ انڈینجر قسم کی سپیشی بنتے چلے جا رہے ہیں، یعنی قادیانی سارے وہاں سے نکلے، اور پھر اس کے بعد یہ وہابی سارے وہاں سے نکلے، اہل حدیث اور سلفی وہاں سے نکلے، جو آیا اس نے جال ڈالا اور اس میں سے نکال لیے جتنا اس کا جال بڑا تھا۔
کسی نے قادیانی بنا کے نکال لیے، کسی نے وہابی بنا کے نکال لیے، کسی نے دیوبندی بنا کے نکال لیے، اور وہ آئے دن زوال پذیر، وہ سواد اعظم، وہ جو سب سے بڑا فرقہ تھا، وہ جہاں درود و سلام کی آوازیں بلند ہوا کرتی تھیں، جہاں نعت کی آواز بلند ہوتی تھی، جہاں مدح رسول اکرم ہوا کرتی تھی، جہاں عزت و عظمت رسول کی باتیں ہوتی تھیں، وہاں پہ اب سوائے فتووں کے اور سوائے بدعت کے فتووں کے اور کچھ سننے کو نہیں ملتا۔ عزیزان گرامی، 50-60 سال کے اندر ایک حکومت نے اتنا پیسہ لگایا ہے کہ ہر طرف آپ کو وہ وہابی اور سلفی نظر آتے ہیں۔ آپ تصور فرما لیجئے، جن لوگوں نے 1000 سال حکومت کی ہو۔ یہ کہا جاتا ہے نا، شیعہ تھوڑے ہیں سنی زیادہ ہیں، اور وہ زیادہ ہیں تو ہو سکتا ہے سچے وہی ہوں۔ عزیزو، یہ حکومتی تجوری کا اثر ہے، یہ حکومتی میڈیا کا اثر ہے، یہ حکومت کی طاقت ہے۔ 1000 سال اگر کسی نے حکومت کی ہے اور جاب بھی وہی دیتے تھے، عہدے بھی وہی دیتے تھے، قاضی بھی وہی بناتے تھے، جج بھی وہی بناتے تھے، سپاہ سالار بھی وہی بناتے تھے، فوجی بھی وہی بناتے تھے، پولیس میں بھی وہی رکھتے تھے، بزنس کی اجازت بھی وہی دیتے تھے، دین بھی وہی دیتے تھے، دنیا بھی وہی دیتے تھے، خلعت فاخرہ بھی وہی دیتے تھے، لقب اور خطاب بھی وہی دیتے تھے۔ 1000 سال تک ایک حکومت نے پورا زور لگایا کہ وہ علی اور علی کے فضائل کو چھپائے گی، اہل بیت اور اہل بیت کے فضائل کو چھپائے گی، اور نقلی اور جعلی حدیثیں جو ہے وہ دنیا میں پھیلائے گی۔ 1000 سال انہوں نے زور لگایا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو یہ میجورٹی نظر آتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں۔ 1000 سال کی یہ کوشش ہے، لیکن آپ اس 1000 سال کی کوشش کا نتیجہ دیکھیں اور خون شہداء کی تاثیر دیکھیں۔ یہ کربلا کا فیض ہے اور یہ خون شہداء کی تاثیر ہے کہ یہ طوفانوں کے اندر بھی یہ دیا جلتا رہا ہے اور بجھا نہیں۔ یہ خون حسین کے ساتھ جس چراغ کو روشن کیا گیا تھا، اس چراغ نے اپنی روشنی 1400 سال سے دی ہے، اور اس کی روشنی دن بدن بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی ہے۔ دنیا میں بنو امیہ آئے اور چلے گئے، بنی عباس آئے اور چلے گئے، مغل آئے اور چلے گئے، طالبان آئے اور چلے گئے، القاعدہ آئی اور چلی گئی، داعش آئی اور چلی گئی، مگر نعرہ حیدری اور نعرہ صلوات کی گونج جو ہے وہ دنیا میں اسی طرح سے ہے، وہ کم نہیں ہوئی۔ حکومت ابھی حال ہی میں پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں، اور جو لوگ بٹوین دا لائنز دیکھتے ہیں، جو لوگ ذرا چیزوں کو آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ ڈکس کیسے ایک دفعہ ایک دم یہاں سے نکلی اور لائن اپ ہوئی اور کیسے ادھر چلی گئی۔ آپ نے دیکھا الیکٹیبلز کا حال، یہ الیکٹیبلز ہیں، یہ الیکٹیبلز، یہ چودھری، یہ کمیونٹی لیڈرز، یہ ٹرائبل لیڈرز ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کون حکومت میں آ رہا ہے، کون حکومت سے جا رہا ہے، کس کا اقتدار ہوگا، کس کے پاس خزانہ ہوگا، کس کے پاس وسائل ہوں گے۔ لہٰذا ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا چند مہینوں کے اندر وہ جتنے الیکٹیبلز تھے ان کی لائن لگ گئی ان کی ایک سیل، جیسے کہتے ہیں نیلام گھر، اور وہ کوئی صبح جا رہا ہے اپنے گلے میں پٹا ڈالنے کے لیے، کوئی دوپہر کو جا رہا ہے، کوئی شام کو جا رہا ہے، اور ہر کسی کے گلے میں وہ پٹا ڈالا گیا بیعت کا کہ جناب وہ اب یہ ادھر سے چھوڑ کے ادھر آ گئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج ان کو پتہ چلا ہے کہ نواز شریف چور تھا اور عمران خان ہیرو ہے؟ یہ اوور نائٹ پتہ چلا ہے ان کو،
یا ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ رہیں گے تو جیلوں میں دھکے کھائیں گے، اور اگر عمران خان کے ساتھ آئیں گے تو وزارتیں ملیں گی، سفارتیں ملیں گی، حکومت میں جاب ملیں گے اور عہدے ملیں گے۔ عزیزو یہی ہوا تھا، اس وقت لوگوں کو پتا تھا کہ علی کون ہیں اور علی کے مقابلے میں کون ہیں، لیکن لوگوں کو یہ بھی پتا تھا وہ الیکٹیبلز تھے، وہ چودھری تھے، وہ ٹرائبل لیڈرز تھے، علی کے ساتھ رہیں گے تو نانے جویں کھائیں گے، علی تو خود جو کی روٹی اپنے گھٹنے پہ توڑ کے کھاتے ہیں، علی کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں یہ مراعات نہیں ملیں گی، ادھر جائیں گے تو عہدے ملیں گے، گورنر بنیں گے، میئر بنیں گے، عامل بنیں گے، قاضی بنیں گے، جج بنیں گے، اور نئے سے نئے مفادات حاصل ہوں گے۔ ان مفادات کی خاطر لوگوں نے ضمیر بیچے، لوگوں نے وفاداریاں اپنی جو ہیں وہ بدلیں، اور غدیر میں کیے ہوئے وعدے بھول کے بالکل ایسے ہو گئے جیسے انہوں نے حدیث سنی ہی نہیں تھی۔ ایک صلوات پڑھیے باواز والا۔ ورنہ ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو حقائق معلوم نہیں تھے۔ تاریخ بتاتی ہے، میں جب شب عاشور کی مجلس پڑھوں گا تو تفصیل سے ذکر ہوگا، عمر سعد نہیں جانتا تھا کہ حسین کون ہے۔ عمر سعد جو یزیدی فوج کا سپاہ سالار تھا، اور یہ عمر بن سعد تھا، عام طور پہ وہ بن کا لفظ ڈراپ ہو جاتا ہے تو ہم عمر سعد کہہ دیتے ہیں، یہ تھا عمر بن سعد بن وقاص۔ سعد ابن ابی وقاص کا نام تو سنا ہوا ہوگا نا آپ نے، یہ بڑے ان سینئر صحابہ میں سے جن کو علماء نے اہل سنت نے ایک لقب دے رکھا ہے، خالو رسول اللہ، رسول اللہ کے ماموں۔ ایک دور پار کا رشتہ نکال کے ان کو رسول اللہ کا ماموں ثابت کیا جاتا ہے، خالو رسول اللہ۔ اور یہ سعد ابن وقاص ان سینئر صحابہ میں سے تھے کہ ایک مرتبہ معاویہ نے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے امیر المومنین کا تذکرہ چھیڑ دیا، اور پھر جیسا کہ وہ کرتا تھا اس نے امیر المومنین کو گالی دی، اور امیر المومنین کو گالی دی تو وہ جو سارے بیٹھے ہوئے تھے اس کے درباریوں کا تو کام ہی یہی ہوتا کہ جو ان کا امیر کرتا ہے درباری بھی وہی کرتے ہیں، انہوں نے بھی سب نے وہ لعنت کی۔ عمر سعد، یہ جو سعد بن ابی وقاص ہے، یہ خاموش بیٹھا، تو معاویہ نے اس سے کہا کہ سعد، کیا تم ابو تراب کے خلاف لان نہیں کرو؟ تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ نہیں، کبھی بھی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور شیعہ کتابوں میں لکھا۔ کہا کیوں نہیں کرو؟ کہا ان فضیلتوں کی وجہ سے کہ جو میں نے اپنے کان سے سن رکھی ہیں، کہ جو پیغمبر اکرم نے حضرت علی کے حق میں بیان کی تھی، ان میں سے اگر ایک بھی میرے اپنے اندر ہوتی تو مجھے اس زمین اور آسمان سے وہ زیادہ عزیز تھی۔ اور پھر اس نے وہ فضیلتیں بھی بیان کی کہ پیغمبر نے امیر المومنین کے یہ فضائل بیان کی۔ ان فضیلتوں کے آدمی کو تم چاہتے ہو کہ میں گالی دوں؟ یعنی یہ ہے بیک گراؤنڈ فادر کی، باپ کی۔ اب یہ اس کا بیٹا ہے عمر، جو سپاہ سالار ہے، اور اسے ابن زیاد نے بھیجا ہے کربلا میں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف وہاں پہ جنگ کرے اور ان سے بیعت لے یا ان کا سر قلم کرے۔ اب عمر سعد جانتا تھا کہ حسین کون ہے۔ عمر سعد نے کچھ حیل و حجت کی، ڈپلومیٹ تھا اس زمانے کی لینگویج میں، یعنی آج کی لینگویج ہے لیکن اس زمانے کا جو ایکویولنٹ ہے وہ ڈپلومیٹ تھا، بیوروکریٹ تھا آپ کہہ لیجئے۔ تو اس نے ایک بیوروکریٹک سٹائل میں بات کو ٹالا کہ ابن زیاد کسی اور کو بھیج دے اس کام کے لیے، میں نہیں چاہتا کہ یہ کام میں کروں۔ تو ابن زیاد بینگ حاکم اور شاطر، وہ ان کی دکھتی رگوں کو جانتا تھا،
تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں کسی اور کو بھیج دیتا ہوں، مگر وہ حکومت رے کا جو میں نے پروانہ تمہیں دیا تھا کہ تمہیں گورنر بنایا تھا رے کا، وہ واپس کر دو۔ رے یہ جسے آج آپ تہران کے طور پہ جانتے ہیں، تہران اور اس کا آس پاس، یہ رے کہلاتا تھا۔ اتفاق یہ ہے کہ اس زمانے میں رے مین شہر تھا اور مین علاقہ تھا، اس کا ایک چھوٹا سا مضافات تھا، ایک ڈھوک ٹائپ کی جگہ جس کا نام تہران تھا۔ دنیا میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ یوں ہوتی ہیں کہ اب اس وقت اگر آپ کبھی رے میں گئے ہوں اور تہران میں گئے ہوں تو اب تہران مین شہر ہے اور رے اس کا ایک چھوٹا سا سبرب ہے، جبکہ اس وقت اصل میں رے تھا اور تہران اس کا ایک چھوٹا سا سبرب تھا۔ اور یہ اس وقت کی سونے کی چڑیا تھی۔ رے کا علاقہ یہ زرخیز تھا، یہاں کا پانی بڑا خوشگوار تھا، مٹی بڑی زرخیز تھی، یہاں پہ قالین بنتے تھے۔ اس زمانے میں بھی قالین تو 2500 سال سے بن رہے، اور یہ ایک بڑی پریسٹیجیس پوزیشن تھی۔ اب جب عمر سعد نے دیکھا کہ وہ تو گورنرشپ مجھ سے چھن رہی ہے رے کی، تو کہا کہ آج کی رات مجھے مہلت دے دو، میں ذرا سوچ لوں کہ مجھے رے کی حکومت چاہیے یا مجھے فرزند رسول کے ساتھ چل کے جنگ کرنا ہے۔ عزیزو، یہ واقعات آنکھیں کھولنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ تاریخ اسی لیے ہوتی ہے کہ اس سے چیزیں سمجھی جائیں۔ اب یہ صحابی زادہ ہے، اس کا باپ ایک سینئر صحابی جس کو لوگ رسول کا ماموں کہتے، یہ سب جانتا ہے کہ آل رسول کون ہے، حسین کون ہے۔ پوری رات جو روایت ملتی ہے اس کے بیٹے سے، اس کا بیٹا اس کا راوی ہے کہ پوری رات میرے باپ نے جاگ کے گزاری، اور وہ جیسے ترازو میں انسان تولتا ہے نا، اس طرح سے پوری رات اس نے تولا، ایک طرف خون حسین اور ایک طرف رے کی حکومت۔ تو پھر جب صبح ہوئی تو اس کا ایک شعر مشہور ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نقد جو ہے وہ کریڈٹ سے اچھا ہوتا ہے، وہ خون حسین اور اس کا معاملہ تو پھر آخرت کی بات ہے نا، تو میں ابھی تو جو نقد ملتا ہے وہ لے لوں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، میں خون حسین کی پھر اللہ سے معافی مانگ لوں گا، توبہ کر لوں گا، نیک پاک بن جاؤں گا بعد میں، لیکن ابھی جو حکومت آ رہی ہے یہ ہاتھ سے نہ نکلے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس نے اپنے طور پہ یہ سوچا کہ وہ کوئی بڑا سپر انٹیلیجنٹ آدمی ہے، وہ حکومت بھی لے لے گا اور قتل حسین سے بھی بچ جائے گا، وہ ابھی تو چلا جائے گا کربلا میں، مگر وہاں جا کے وہ کسی طرح سے امام حسین کو منا لے گا، کنونس کر لے گا، اور اس طرح سے خون حسین بہانے سے بھی بچ جائے گا اور حکومت بھی لے لے گا۔ چنانچہ اس نے جو تاریخ بتاتی ہے 9 محرم تک اس نے مسلسل یہی کوشش کی۔ کتب مقاتل میں ملتا ہے کہ ہر رات کو مولا امام حسین اور عمر سعد مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتے تھے اکٹھے، اور فجر کی اذان ہونے تک مذاکرات چلتے رہے، اور یہ ہر رات ہوئے مذاکرات، اور مذاکرات میں عمر سعد ایز اے ڈپلومیٹ، ایز اے پولیٹیشین کنونس کرنے کی کوشش کرتا رہا امام حسین علیہ السلام کو کہ کسی طرح سے آپ مان جائیں۔ جب عبداللہ ابن عمر مان گئے، جب ابو بکر کے بیٹے مان گئے، عمر کے بیٹے مان گئے، جب اتنے سینئر صحابی اور ان کی اولادیں اور پورا مدینہ اور مکہ اور پورا عالم اسلام مان گیا، تو آپ اکیلے کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ آپ اکیلے حسین ابن علی، آپ کی کون سنے گا، کون مانے گا؟ جب پورا ملک، پوری سلطنت، پورا
معاشرہ، سارے صحابی اور صحابی زادے، سارے مہاجر اور انصار، وہ سارے مان رہے ہیں، تو آپ اکیلے کیوں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ تو خیر پورے اس نے 8-9 دن یہ مذاکرات کیے، اور وہ کوشش کرتا رہا کہ وہ دونوں چیزیں، لڈو دونوں ہاتھ میں رہیں، حکومت بھی رہے اور کسی طرح سے خون حسین سے بھی بچ جائے۔ تا آن کے کہ خط لکھا گیا ابن زیاد کو کہ تو نے عمر سعد کو بھیجا ہے کہ وہ آ کے حسین سے بیعت لے یا حسین کا سر قلم کرے؟ وہ تو ساری ساری رات بیٹھ کے حسین سے باتیں کرتا ہے، وہ تو ساری ساری رات بیٹھ کے حسین سے خوشگپیاں کرتا ہے، وہ تو ساری ساری رات بیٹھ کے حسین کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، لہذا اس سے توقع مت رکھ کہ وہ یہ کام کرے گا۔ اب ابن زیاد کو جب یہ خط ملا تو ابن زیاد نے شمر کو بلایا۔ شمر کو کہتے ہیں کہ یہ خط لکھوانے میں بھی شمر کا ہاتھ تھا۔ ابن زیاد نے شمر کو بلایا اور ایک خط ڈکٹیٹ کروا کے عمر سعد کے نام شمر کو دیا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ عمر سعد، میں نے تمہیں ڈپلومیٹ بنا کے حسین سے مذاکرات کرنے کے لیے کربلا میں نہیں بھیجا کہ جاؤ مذاکرات کرو، میں نے تمہیں ایک بالکل واضح حکم دیا ہے کہ یا یزید کے لیے بیعت اور یا ان کا سر، ان دونوں میں سے ایک چیز مجھے چاہیے اور فوراً چاہیے۔ لہذا جیسے ہی شمر یہ خط لے کے تمہارے پاس آئے گا تو تم 1 منٹ میں فیصلہ کرو کہ تمہیں حسین کے ساتھ نبٹنا ہے، بیعت لینی ہے یا سر قلم کرنا ہے، یا تمہیں یہی لیت و لال کرنی ہے۔ اور اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر اپنی جو یہ کمان ہے یہ شمر کو دے کے فارغ ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اب جب یہ خط آیا، یہ ساری کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہو، جب عمر سعد کو شمر نے لا کے یہ خط پیش کیا اور اس نے یہ خط پڑھا تو اب اس کے لیے ناک کا مسئلہ بن گیا کہ میں ایک سینئر صحابی کا بیٹا، ایک بڑے خاندان کا آدمی، جانا پہچانا نام، اتنا سینئر ڈپلومیٹ اور سینئر بیوروکریٹ، میں اس کمان کو اس گھٹیا آدمی شمر کے ہاتھ میں دے کے، اس کے حق میں دے کے میں سائڈ پہ ہو جاؤں اور رہ کی حکومت بھی ہاتھ سے نکل جائے اور میرے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ میں بزدل تھا، میں اس مہم کو سر نہ کر سکا، میں ڈرپوک تھا، یہ الزام میرے اوپر لگ جائے۔ تو اس نے فیصلہ کر لیا، اس نے کہا شمر تم نے، یہ لگتا یہ ہے کہ یہ سارا تیرا کیا دھرا ہے، خدا تیرے اوپر لعنت کرے، لیکن تو بھول جا کہ میں یہ کمانڈ جو ہے وہ تیرے حوالے کر دوں گا، یہ کام میں خود ہی کروں۔ لہذا عمر سعد کھڑا ہو گیا۔ یہ 9 کا واقعہ آپ سنیں گے آگے مصائب میں، ایک اور انداز سے اس کا تذکرہ آئے گا۔ 9 محرم کو عصر کا وقت تھا کہ ایک مرتبہ جنگ کے شادیانے بجا دیے گئے، فوجیں کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی خیام حسینی کی طرف۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے بیٹھے یوں ہی زمین پہ بیٹھے تھے اور گھٹنوں پہ سر رکھا تھا حسین نے کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، اور وہ جو گھوڑے اور ادھر سے فوج آ رہی تھی اس کی جب آوازیں آئیں اور خیمے تک پہنچیں تو سب سے پہلے جو خیمے سے باہر آیا ہے اور جس نے مولا کا شانہ ہلا کے کہا ہے کہ بھیا ذرا اٹھ کے دیکھے کہ یہ سامنے سے فوج کیوں آ رہی ہے، وہ زینب تھی۔ زینب آئیں اور کہا کہ بھیا یہ سامنے سے فوج آ رہی ہے اس وقت، ذرا آنکھیں کھولیے دیکھیے یہ کیا ہونے چلا۔ تو واقعہ ہے کہ مولا اٹھے اور مولا نے ابو الفضل العباس سے کہا کہ اے ابو الفضل العباس، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ بہت کم ہوا ہے کہ کسی معصوم نے کسی غیر معصوم کو یہ جملہ کہا، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو جائیں۔ ابو الفضل العباس جاؤ ان سے پوچھو اس وقت
اس چڑھائی کا کیا مطلب؟ تو عمر سعد نے کہا کہ ابھی یہ خط آیا ہے اور اب میرے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کی یا مذاکرات کرنے کی. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یا آپ بیعت کیجئے یا جنگ کے لیے تیار. اس کانٹیکسٹ میں مولا نے ابو الفضل العباس کو دوبارہ بھیجا اور کہا کہ میرے بھائی جاؤ اور جیسے کیسے بھی ممکن ہو ان سے ایک رات کی مہلت مانگ لو، چونکہ یہ عصر کا وقت تھا اور اچانک یہ چڑھ آئے تھے. عزیزو، ہمارے اساتذہ بیان کرتے تھے کہ اگر حسین ابو الفضل العباس سے کہتے نا کہ جاؤ اس ہمالیہ پہاڑ کو اٹھا کے لے آؤ میرے لیے، اس دریائے فرات کو اٹھا کے اور کھود کے دریا ادھر خیموں کو لے آئے، تو وہ آسان کام تھا عباس کے لیے. عباس جیسے غیور آدمی کے لیے کمینے لوگوں سے مہلت مانگنا یہ بہت مشکل کام تھا. کوئی اور ہوتا، ہم یہ جو سلام کرتے ہیں نا عباس کو یہ کہہ کے السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولأخی، اے اللہ کے اطاعت گزار بندے، اور وہ شخص کے جو اپنے اللہ، اپنے رسول اور اپنے امام کا اطاعت گزار تھا. ہمارے بھی بھائی ہیں، ہمارے بھی بیٹے ہیں، ہمارے بھی یہ ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں. جب ہم لیڈر کے طور پہ سامنے آتے ہیں کئی دفعہ ہم سے ہمارے اپنے لوگ سنبھالے نہیں جاتے. سچویشن ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم سے زیادہ غصہ ان کو آ جاتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے بیک فٹ پہ رہیں. مصلحت وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہاں پر ریٹالیٹ نہ کریں، ہم یہاں پہ ذرا نرم رویہ اختیار کریں. ہم سفید داڑھی رکھتے ہوئے، ہم سر پہ امامہ رکھتے ہوئے، ہم باپ ہوتے ہوئے، بڑا ہوتے ہوئے، کمیونٹی کے لیڈر ہوتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا کنٹرول کریں. مگر ہمارے کمیونٹی ممبرز، ہمارے بورڈ کے لوگ، ہماری کمیٹیوں کے لوگ، ہماری انتظامیہ کے لوگ یا ہمارے اپنے بچے، ہمارے بھائی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. عباس کی عظمت یہ ہے کہ عباس جیسا بہادر انسان جس کو حسین کہتے ہیں کہ شمر سے جا کے مہلت مانگ، یہ مہلت مانگنا کسی جوان مرد کے لیے آسان بات نہیں تھی. لیکن سلام ہو عباس کی عظمت کو کہ ادھر مولا نے کہا ادھر سر جھکا کے چل دیے، اس لیے کہ عباس اپنی شجاعت دکھانے کے لیے وہاں نہیں گئے تھے، عباس اپنے مولا کی اطاعت کرنے کے لیے گئے تھے. عباس جذبہ اطاعت کے لیے کربلا میں گئے تھے. عباس مولا کے سپاہی بن کے اور مولا کے لشکر کے علمدار بن کے گئے تھے. اپنا کوئی ایجنڈا، اپنا کوئی مشن نہیں تھا. یہ چیزیں میں نے اس لیے بھی تفصیل سے بیان کی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک چیز میں درس ہے عزیزان گرامی، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، ہماری کمیونٹی کے ممبرز کے لیے کہ بعض اوقات مرجع تقلید ایک فتویٰ دیتا ہے، آپ کا مجتہد ایک فتویٰ دیتا ہے، ولی فقیہ، خاندان کا بڑا، گھر کا بڑا، باپ، بڑا بھائی، کمیونٹی لیڈر بعض اوقات جو پوزیشن اختیار کرتا ہے عزیزان گرامی، اس کو ابو الفضل العباس کے اور علی اکبر کے پیروکار ہوتے ہوئے سوچا کریں اور دیکھا کریں کہ یہاں ابو الفضل العباس ہوتے، یہاں علی اکبر ہوتے، یہاں قاسم ہوتے تو وہ کیسے ہمیں کئی دفعہ اپنی غیرت، اپنے جذبات، اپنا جوش وہ زیادہ عزیز ہو جاتا ہے، مرجع تقلید کو گالی نکالنا شروع کر دیتے ہیں، مجتہدین کی برائی شروع کر دیتے ہیں، علماء کی برائی شروع کر دیتے ہیں، کمیونٹی کے بڑے کی برائی شروع کر دیتے ہیں جذبات میں آ کے کہ انہوں نے قوم بیچ دی، انہوں نے تو ہماری ناک کٹا دی، یہ موقع تھا حملہ کرنے کا، یہ موقع تھا آگے بڑھنے کا، اور جناب دیکھیے انہوں نے کیا کہا. لیکن عزیزان گرامی، شیعہ اہل بیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے ادب سیکھیں، اہل بیت سے احترام سیکھیں، اہل بیت سے ڈسپلن سیکھیں، اہل بیت سے آرگنائزیشن سیکھیں. سب سے بڑی آرگنائزیشن
جس نے کھیاٹک سچویشن میں بھی جو آرگنائزیشن موجود رہی وہ دنیا کی واحد آرگنائزیشن تھی، اور وہ کربلا والوں کی آرگنائزیشن تھی۔ وہ حالات نارمل حالات نہیں تھے، ایمرجنسی تھی، کھیاٹک سچویشن۔ لیکن مجال ہے کہ نظم لشکر حسینی میں ذرا سی دراڑ آ جائے، ایک صحابی اپنی مرضی سے میدان میں چلا جائے، اپنی مرضی سے چل کے کوئی بات کہہ دے، مرد عورت چھوٹے بڑے، جو مولا نے کہا وہی ہوا۔ مولا نے کہا تیر چلاؤ تو تیر چل گئے، مولا نے کہا ایک مرتبہ تیر بند کر دو تو بند۔ یہ ہے ڈسپلن، یہ ہے نظم۔ عزیزو، کربلا صرف رونے کے لیے نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں یہاں پہ اب یہ بات اس طرح کی ہوئی ہے تو بہت سارے لوگ بیچارے اب گھڑیوں کو دیکھیں گے کہ مولانا نے اچھی خاصی بات کرتے ہوئے یہ کیا باتیں شروع کر دی۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمارا مقصد صرف آپ کو خوش کرنا نہیں ہوتا، ہم کوئی انٹرٹینر نہیں ہیں، ہم یہاں پہ کوئی انٹرٹین کرنے نہیں آئے آپ کو۔ ہم نے سر پہ یہ جو امامہ رکھا ہے، یہ 15 سال مال امام کھانے اور قال اللہ اور قال الرسول اور قال الباقر اور قال الصادق پڑھنے اور سننے کے بعد رکھا ہے، اور ہماری شرعی ذمہ داریاں ہیں۔ میں 12 دن یہاں درس کہہ کے مجلس پڑھ کے جاؤں گا، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، مولا کو جواب دینا ہے کہ 12 دن مجھے ملے، 12 دن میں ممبر پہ بیٹھا، میں نے کیا تربیت کی، میں نے کیا پیغام دیا، میں نے کتنے کانسیپٹس لوگوں کے کلیئر کیے، میں نے کتنی غلط فہمیاں دور کی، میں نے کتنے شبہات لوگوں کے دلوں سے نکالے، میں نے کتنا لوگوں کو اللہ کے نزدیک کیا، میں نے کتنا لوگوں کو رسول کے نزدیک کیا، میں نے کتنا لوگوں کو جناب سیدہ اور امیر المومنین اور اہل بیت کے نزدیک کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ہاں، ہمارے ساتھی ہیں کچھ لوگ کہ جو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، ان کا مقصد صرف واہ واہ ہوتی ہے، وہ الگ لوگ ہیں، ان کا ایک الگ اپنا مزاج ہے۔ لیکن اگر ہماری مجلس میں آپ آ رہے ہیں تو آپ یہ سوچ کے آئیں کہ آپ کو ایک پورا پیکج ملے گا، اس کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں، سب مکسچر ملے گا، اور جہاں فضائل ملیں گے، جہاں مصائب ملیں گے، وہاں پہ درس بھی ملے گا، نصیحت بھی ملے گی، کرٹیسزم بھی ملے گا، میسج بھی ملے گا، ہوم ورک بھی ملے گا۔ اور جو ٹیچر ہوم ورک دیتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ شاگردوں کو وہ ٹیچر اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ وہ ہوم ورک دیتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، کربلا کا تذکرہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہے، آنکھیں بند کرنے کے لیے نہیں۔ ایک ایک شہید، اور بالخصوص ابو الفضل العباس، ابو الفضل العباس وہ شہید ہے کہ جس کو امام زمانہ بھی جب اپنا سلام پیش کرتے ہیں تو امام زمانہ کا لہجہ، امام زمانہ کے الفاظ وہ بالکل بدل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے چچا ابو الفضل العباس، کہ جو جب شہداء کی محفل میں آتے ہیں تو ہر شہید ان کے مقام اور مرتبہ پہ رشک کرتا ہے۔ ہر شہید جب ابو الفضل العباس کو دیکھتا ہے اور ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھتا ہے تو وہ ان پہ رشک کرتا ہے۔ یہ وہ شہید ہے کہ جسے حسین کہتے ہیں کہ اٹھو میرے بھائی، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، کیا نظم، کیا وفا، سرکار وفا کہتے ہیں ابو الفضل العباس کو۔ یہی موقع جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے، شمر جب لایا تھا وہ خط اور مولا نے مہلت مانگی تھی تو شمر نے ابو الفضل العباس کو الگ کر کے یہ کہا تھا کہ چونکہ آپ کی ماں کا ہمارے قبیلے سے ایک دور کا رشتہ تھا اور مجھے معلوم تھا کہ آپ یہاں اپنے بھائی حسین کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے میں امیر سے پناہ لے کے آیا، امان لے کے آیا۔
آپ اپنی جان خطرے میں نہ ڈالیں، آپ اپنے تینوں بھائیوں کو لے کے، ام البنین کی اولاد کو لے کے آپ حسین سے دور ہو جائیں۔ حسین تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے، تم نکل آؤ۔ تو عزیزو، تاریخ بتاتی ہے کہ جب شمر نے یہ کہا تھا نا، تو ابو الفضل العباس نے دیکھ کے کہا کہ تجھ پہ بھی لعنت، تیرے امیر پہ بھی لعنت، اور تیری اس امان پہ بھی لعنت، تجھ پہ بھی لعنت، تیرے امیر پہ بھی لعنت، اور تیری اس امان پہ بھی لعنت۔ وہ ام البنین کے بیٹوں کے لیے تو پناہ ہے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹوں کے لیے کوئی امان۔ کیا مجھے مرنا نہیں؟ کیا کل مجھے اللہ کے رسول کو جواب نہیں دینا ہے؟ کل میں نے ماں فاطمہ زہرا کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ اور پھر یہ وہ شہید ہے کہ جو ہر بیوی کی آس ہے، ہر بچے کی آس ہے، اور جتنے بیویاں اور بچے ہیں وہ اس لیے حوصلے میں ہیں کہ ان کے ساتھ عباس ہے۔ چنانچہ اسی موقع پہ وہ بھی واقعہ ہے کہ علی کے ایک سینئر صحابی تھے، بریر، انہوں نے جب دیکھا تو عباس کو الگ لے کے گئے اور کہا کہ عباس، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہا کیا بات کرنی ہے؟ کہا عباس، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے باپ مولا علی نے آپ کی ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ رات کا وقت ہے اور یہ شب عاشور کا وقت ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ چچا بریر، یہ کون سا وقت ہے یہ پہیلیاں بجھوانے کا؟ تم بات کرو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ بریر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا عباس، بس 10 بستہ گزارش یہ ہے کہ بہت مشکل وقت آئے گا مولا حسین پہ، کل حسین کو کہیں اکیلے نہ چھوڑ دینا۔ ان خیموں میں جو بیویاں بیٹھی ہیں نا، اور یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا یہاں پر، ان سب کی آس اور امید عباس تم ہو۔ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھیا حسین کو کا ساتھ چھوڑ دو۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ علی کے شیر نے کچھ اس طرح سے جلال میں آ کے انگڑائی لی کہ جس گھوڑے پہ سوار تھے، روایت یہ بتاتی ہے کہ اس زین کے نیچے جو تنگ ہوتا ہے وہ تنگ ٹوٹ گیا، اور کہا حل تشجعنی یا بریر، اے بریر، چچا بریر، کیا تو مجھے غیرت دلا رہا ہے؟ کیا تو مجھے غیرت دلا رہا ہے؟ ارے میرے بھیا حسین سے مجھے اجازت تو دلا دو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کمینے ٹھہرتے کیسے ہیں یہاں پر۔ تو عزیزان گرامی، ابو الفضل العباس اور پھر ان کے ساتھ کے یہ باقی جتنے ایک ایک شہید ہمارے لیے درس عبرت ہے اور درس تربیت ہے۔ میں چند جملے کہہ کے، چونکہ بات بہت دور چلی گئی، جو موضوع میں نے چھوڑا تھا وہ درمیان ہی میں رہ گیا، کل انشاءاللہ اس کو مکمل کروں گا، لیکن یہیں سے مربوط ہوتے ہوئے 2 جملے مصائب کے۔ آج عباس تو وہ ہیں نا کہ جب آئے تھے شہادت کی اجازت لینے کے لیے تو مولا نے کہا تھا کہ عباس میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تو میرا علمدار ہے، تو میرے لشکر کا علمدار ہے، علم اٹھایا ہوا ہے تو نے۔ اور عباس نے دیکھ کے کہا تھا کہ مولا وہ لشکر ہی کہاں ہے کہ جس کا میں علمدار ہوں؟ مولا بس ایک آپ ہیں اور ایک میں ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں آپ کی طرف کوئی ہاتھ اٹھے۔ عباس اپنے ہاتھ قلم کروا دے گا مگر کسی گستاخ کو یہ موقع نہیں دے گا کہ اس کا ہاتھ آپ کے گریبان پہ پڑے۔ سب سے آخری شہید ہیں علی اصغر کے علاوہ کہ جو ابو الفضل العباس ہیں، لیکن اسی سلسلے کا عزیزان گرامی جو سب سے پہلا شہید تھا، اس کا بھی ہم پہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں۔ اس سلسلہ شہداء کا جو پہلا شہید تھا اس کا نام سفیر حسین مسلم ابن عقیل تھا۔ مسلم ابن عقیل
جسے حسین نے اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجا تھا، جس کے ہاتھ پہ 18,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی. پھر وہ دن آ گیا تھا کہ جب وقت پڑا تو 18,000 میں سے روایت بتاتی ہے کہ مشکل سے کوئی 4,000 لوگ سامنے آئے تھے، اور وہ 4,000 بھی جب عصر کا وقت ہوا، مغرب سے پہلے پہلے وہ سب چھٹ گئے، اور مشکل سے کوئی 300-400 لوگ باقی بچے تھے. مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے جب مسلم نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو پہلی صف میں جو چند لوگ تھے بس وہی تھے. وہاں سے نکلے، محلہ بنی کندہ میں پہنچے. روایتیں بتاتی ہیں کہ جب محلہ بنی کندہ میں پہنچے نا مسلم، تو مسلم اکیلے رہ گئے تھے. رات کی تاریکی، اجنبی شہر، اور یہ سفیر حسین اکیلے، کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں. ایک گلی میں چل پڑے اور دیکھا کہ ایک ضعیفہ اپنے دروازے پہ کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے. اس کا نام طوا بتایا جاتا ہے. جب اس کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے کہ مومنہ، کیا پانی کا ایک گلاس مل سکتا ہے؟ بہت پیاسا. وہ اندر گئی، آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے گلی میں بیٹھ گئے. وہ پانی کا ایک پیالہ لے کے آئی. مسلم بن عقیل نے وہ پانی کا پیالہ پیا اور خالی پیالہ اس مومنہ کے ہاتھ میں پکڑایا. وہ اندر رکھنے کے لیے گئی. جب پلٹ کے آئی تو دیکھا کہ مسلم وہیں بیٹھے. تو اس نے کہا کہ اے مرد خدا، میں ایک اکیلی خاتون ہوں اور رات کے اس وقت کسی اجنبی کا میرے دروازے پہ بیٹھنا مناسب نہیں ہے، تم اپنے گھر کو چلے جاؤ. پانی پی لیا ہے تو اپنے گھر جاؤ. بس گھر کا نام آنا تھا کہ مسلم کہتے کہ مومنہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. میں غریب شہر ہوں، میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے، اور زمانہ دشمن ہے، میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کہا، گھبرا کے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا، نام مسلم ابن عقیل، میں مسلم ابن عقیل ہوں. وہ مومنہ تھی طوا، بس یہ سننا تھا، دروازہ کھول دیا. کہا، میرے مولا کے سفیر، فوراً گھر کے اندر آ جاؤ. گھر کے اندر لے جا کے رات کو ان کو رکھا، ان کی خدمت کی. عزیزو، اس کا بیٹا بہت نابکار تھا، بلال نام کا. اس پہ انفلوئنس تھا گلی کے لڑکوں کا، اور اسی لیے یہ انفلوئنس بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے بچوں اور جوانوں کے لیے. صبح اس نے چل کے باہر مخبری کر دی. بچوں میں بیٹھے ایسی باتیں کرتے کرتے کہ اس طرح ہمارے گھر میں مہمان ہے، اور وہ مہمان اتنا خاص ہے، اور ایسا اور ویسا ہے. خبر دربار تک پہنچ گئی، اور ابن زیاد نے لشکر بھیج دیا مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے. عزیزو، مسلم ابن عقیل گھر میں بیٹھے تھے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. جب لشکر دوڑ کے آتا ہے نا تو اس کے دوڑنے کی آواز آتی. وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی جب آواز آئی مسلم ابن عقیل کو تو فوراً گھر سے باہر نکل کے گلی میں آ کے کھڑے ہو گئے. کہا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس مومنہ بیچاری کے گھر کو کوئی نقصان ہو. جب فوج گھر میں داخل ہوگی تو یہ کچا کوٹھا، یہ کچا مکان ایک مومنہ کا ٹوٹ پھوٹ جائے گا. مسلم ابن عقیل نے آ کے تنہ تنہا جہاد کیا ہے، جنگ کی ہے، دفاع کیا ہے. اتنا دفاع کیا ہے کہ محمد بن اشعث کو یہ کہنا پڑا کہ مسلم کیوں خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہو؟ یہ دیکھو میں اپنی تلوار نیام میں ڈال رہا ہوں، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، آؤ ہمارے ساتھ. ہم نے تمہیں پناہ دے دی. عرب میں اگر کوئی پناہ دے دیتا تھا کسی کو تو یہ ایک بہت سیریس کمٹمنٹ ہوتا تھا. مسلم بن عقیل کو پناہ دے کے لائے ابن زیاد کے دربار میں. ابھی دربار میں داخل نہیں ہوئے تھے. مسلم جو ابھی اپنے دفاع میں لڑ رہے تھے نا، مسلم کو بڑی چوٹیں آئی تھی. مسلم شدید زخمی ہو گئے تھے، اور پھر پیاس بھی تھی. لہٰذا دربار میں داخل ہونے سے پہلے وہ جو باہر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس پانی کے گھڑے وڑے پڑے ہوئے تھے. کہا، ذرا مجھے پانی کا ایک گلاس پلاؤ.
وہ پانی کا ایک پیالہ بھر کے لایا گیا، مگر جیسے وہ پانی کا پیالہ یوں نیچے کیا تو ہونٹ جو ہے اور منہ سے خون بہہ رہا تھا، زخمی تھا اپنا منہ، وہ فوراً خون کے قطرے پانی میں گر گئے، لہذا اس پانی کو پھینک دیا، کا اور پانی دو، نیا پانی دیا گیا، اس میں بھی وہ خون کے قطرے، اور پھر جب تیسری مرتبہ پانی پینا چاہا تو منہ سے دانت ٹوٹ کے جو اکھڑ چکے تھے وہ پیالے میں آ پڑے۔ کہا کہ بس اب ساقی کوثر کے پاس جا کے سیراب ہوں گا، اب یہاں کا پانی ہمارے نصیب میں نہیں ہے، یہ کہہ کے دربار میں داخل ہو گئے۔ علی کا اور حسین کا یہ شعر جب آیا ہے نا ابن زیاد کے دربار میں اور آ کے کھڑا ہوا ہے تو کہا گیا کہ مسلم کیا آپ کو آداب دربار معلوم نہیں ہے؟ کہا کیوں؟ کہا آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا، آپ نے امیر کو سلام نہیں کہا، بس یہ سننا تھا کہ مسلم نے کہا کہ یہ میرا امیر یہ نہیں ہے، میرا امیر تو علی کا بیٹا حسین ہے، میں اس کو سلام کہوں گا۔ فوراً مسلم نے مدینہ کی طرف رخ موڑ لیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، میں مسلم کا سلام، او فرزند زہرا آپ پہ سلام ہو، مگر میرا کوئی سلام اس ابن زیاد پہ نہیں ہے۔ تھوڑی دور گفتگو ہوئی اور گفتگو کے بعد ابن زیاد نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو دربار کے اوپر لے جا کے ان کا سر قلم کر لیا جائے اور ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جلاد کو بلایا گیا، جلاد نے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھنے کے بعد اب مسلم بن عقیل کو اوپر لے کے گئے، دارالعمارہ کی چھت پہ لے کے گیا جلاد۔ اب وہاں پہ مسلم بن عقیل ہاتھ بندھے ہوئے ہیں پیچھے، گردن کو سامنے جھکایا گیا۔ جلاد جو ہے وہ تلوار لے کے جب آیا تو بعض ہمارے اساتذہ بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جہاں حسین بیٹھے تھے ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا، ایک مرتبہ جو حسین کے چہرے کا رنگ بدلا نا تو عباس جن کی نظر ہی حسین کے چہرے پہ رہتی تھی، ایک مرتبہ پکار کے کہا کہ مولا حسین کیا ہوا؟ کیا کسی نے گستاخی کر دی؟ آپ کے چہرے کے رنگ کو میں بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنا، کہا عباس ایک منظر ہے، دیکھنا چاہتے ہو دیکھ نہیں سکو گے؟ کہا مولا آپ مجھے دکھائیے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا عباس میری ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو، میری ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ ایک مرتبہ عباس نے دیکھا، مسلم ہیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، جلاد تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، ام البنین کا بیٹا عباس کہتے ہیں مولا جس طرح معجزے کے ذریعے آپ نے یہ منظر مجھے دکھایا ہے، ایک معجزہ اور کر دیں، عباس کو وہاں پہنچا۔ مولا مجھے معجزہ کر کے مسلم کی مدد کرنے کے لیے عباس کو کوفہ میں پہنچا دے۔ کہا عباس مسلم کی نصیب میں شہادت لکھی ہے، مسلم ابھی شہید ہونے چلے ہیں، اور تھوڑی دیر میں مسلم کا سر قلم کر کے مسلم کے سر کو نیچے گلی میں پھینک دیا گیا۔ عزیزو جب یہ خبر تھوڑی دیر کے بعد ذرائع کے ساتھ ظاہری وسائل کے ساتھ حسین کو پہنچی ہے نا، اور حسین خیمے میں بیٹھے تھے، دوران سفر میں خیمے کے باہر بیٹھے تھے، ایک مرتبہ خیمے میں پیغام بھیجا اور مسلم بن عقیل کی ایک 4-5 سال کی ایک بچی تھی چھوٹی سی، اس کو بلوایا، اس کو بلوا کے اپنی گود میں بٹھایا۔ آپ ماموں تھے، وہ بھانجی تھی، گود میں بٹھا کے پھر زینب کو پیغام بھیجا۔ زینب وہ گھر میں کچھ بندے پڑے ہوئے تھے، وہ کچھ بندے پڑے ہوئے تھے، ذرا وہ ہمیں دیے جائیں۔ وہ بندے منگوا کے حسین نے اپنی اس چھوٹی سی بھانجی کے کانوں میں ڈالے اور پھر اس طرح سے شفقت کے ساتھ اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا کہ وہ بچی بھی بنی ہاشم کی بچی تھی، فوراً سمجھ گئی، کہنے لگی ماموں کیا خیر ہے، آپ نے تو ہاتھ یوں پھیرا ہے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، آپ نے تو میرے سر پہ کچھ اس طرح سے ہاتھ پھیرا ہے جیسے لوگ
یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ یہ سنا، ایک مرتبہ سینے سے لگا لیا، کہا میری بیٹی اگر باپ نہ بھی رہا تو ہم تمہارے باپ ہیں، ہم تمہارے ماموں ہیں، ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ میں کہتا ہوں مولا، آپ نے مسلم کی یتیم بیٹی کو اپنی گود میں بٹھا کے اس کے کانوں میں بندے ڈالے، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ہائے جب عاشور کا دن ہوگا، آپ شہید ہو چکے ہوں گے، آپ کی یتیم سکینہ ہوگی اور شمر کے تماچے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار جتنے بھی بانیان مجلس اور عزادار اس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، مشکلات کو برطرف فرما، حاجات کو پورا فرما، مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، موجودین کو صحت و سلامتی عطا فرما، سلطان عادل کا جلد ظہور فرما۔ ماتم حسین۔